سورۃ العصر کی ترکیب میں ہم نے سب سے پہلے والعصر کی ترکیب کی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر جو واو ہے، یہ واو جو یہ قسم کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب واو قسم کے لیے آتا ہے تو ہمیں ایک فعل معذوف نکالنا پڑتا ہے جس کے حروف اصلیہ قاف سین میم سے ہوتے ہیں، قسم کا جو معنی دے رہا ہو۔ دیکھیں یہ ترکیب ہم نے کی تھی، اس ترکیب کو آپ دوبارہ ایک دفعہ غور سے دیکھیں۔ اس ترکیب میں ہم نے کیا کیا تھا، واو کو یہاں لکھا تھا علیحدہ سے، اس کو جار بنایا، جار برائے قسم لکھ دیا، وہ تو ویسے پتہ بھی ہے، اور اس جار نے اس کو جر دیا العصری کو، اور یہ ہو گیا مجرور۔ اچھا، اب جار مجرور یہ دونوں آپس میں مل کر کچھ نہیں بن سکتے، اس کو کسی فعل سے متعلق کرنا تھا یا کسی شبہ فعل سے متعلق کرنا تھا، پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو لہٰذا اب ہم نے اس کے لیے ایک فعل نکالا، اور وہ ہے اقسمو۔ یہ فعل جو ہے اس کے حروف اصلیہ قاف سین اور میم، ٹھیک ہے، اور یہ باب افعال سے اقسم یقسم، اور یقسم سے یہ اقسم صیغہ واحد متکلم ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ انا ضمیر، چونکہ یہ صیغہ واحد متکلم ہے، انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہوا تھا، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر، یہ جو ہم نے ظرف مستقر ان دونوں کو ملا کے بنایا تھا، یہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو گیا تھا۔ اور جملہ فعلیہ ہونے کے بعد اس نے قسم ہونا ہے۔ جب کبھی بھی قرآن پاک میں آپ کے پاس کوئی قسم آتی ہے، جیسے کہ والعصری ہے، والفجری، اسی طرح والتینی والزیتونی، تو آپ نے بس یہی ترکیب کرنی ہے، اقسم ہی کوئی فعل کو آپ نے معذوف ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت آ رہی تھی وہ آتی تھی ان الانسان لفی خسر۔ ان الانسان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ باکسز کے اندر اسی طرح سے لکھا تھا، اور یہ جو فی خسرن تھا، فی خسرن، اس سے پہلے ایک لام داخل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لام کو ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو کرنے کے لیے دیا تھا، کچھ نے مجھے کر کے دکھایا۔ پھر جو معاملہ آیا تھا وہ ثابت اسم فاعل، ثابت اسم فاعل کا معاملہ یہ آیا تھا کہ یا تو آپ لوگوں کو پتا تھا، ٹھیک ہے، تبھی آپ لوگوں نے پوچھا نہیں، ورنہ میں واٹس ایپ گروپ پہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ یہ ثابت جو ہے وہ صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد مذکر ہے، تو صیغہ واحد مذکر بھی ہوتا ہے، صیغہ تثنیہ مذکر بھی ہوتا ہے، صیغہ جمع مذکر بھی ہوتا ہے، صیغہ واحد مؤنث بھی ہوتا ہے، مؤنث کے اندر تثنیہ اور جمع یہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ صیغہ واحد مذکر ہی کیوں نکالا، ثابتانی کیوں نہیں نکالا؟ تو اس کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہ پتا ہو تو پھر آپ مجھ سے گروپ پہ پوچھیے گا، پھر میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں گا۔ اچھا، بہرحال فی یہ جار تھا اور خسرین تھا مجرور۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جار مجرور جو ہے اس کو کسی کے متعلق کرنا ہوتا ہے، اور وہ فعل عبارت میں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم نے ثابت نکالا ہے۔ افعال عامہ میں سے یہ ہے، افعال عامہ میں جو ثبوتن تھا اس کا یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو مستتر ہے، وہ اس کا فاعل ہے، اسی کا فاعل، یہ اپنے فاعل سے مل کر ثابتن اسم فاعل، اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر ہو گیا شبہ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہوا ہے، ایک تو یہ شبہ جملہ اسمیہ اور اوپر یہ رہ گیا لام۔ اچھا، لام کے بارے میں ہے، لیکن لام ہے اس کے اوپر فتح لگا ہوا ہے، زبر، تو لام پہ فتح لگا ہوا ہے تو اس کو لام مفتوح لکھتے ہیں بہت سے لوگ، ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب لام پہ فتح اوپر لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ لام مفتوح ہی ہے۔ ہاں، لام مفتوح میں سے یہ کون سا ہے جو کہ پتہ نہیں ہے، جو کہ ترکیب میں جس کی وضاحت کرنی ضروری ہے، وہ ہمیں یہاں پہ کرنی ہے کہ یہ لام جو ہے نا لام تاکید ہے، تو اس کو اب میں لکھ رہا ہوں لام تاکید۔ تو باقاعدہ ہماری کلاس ابھی لام تاکید سے شروع ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گیا لام تاکید۔ اب لام تاکید چونکہ اس کے اوپر داخل ہو رہا ہے، لام تاکید کے بارے میں کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا تو وہ میں آپ بتا دیتا ہوں۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لام ہے، یہ والا لام، یہ لام داخل ہو رہا ہے فی کے اوپر، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فی پہ داخل ہو رہا ہے، اور فی تو ہے ایک حرف حروف جارہ میں سے، تو دراصل ایسا ہے نہیں، یہ فی خسرین پہ داخل ہو رہا ہے، اس پورے پہ داخل ہو رہا ہے۔ لام تاکید کی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ یا تو مبتدا پر داخل ہوتا ہے یا یہ خبر پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال، اور اس مبتدا یا خبر یہ تو کسی جملے کے حصے ہوتے ہیں، اگر مبتدا پہ داخل ہوگا تو بہرحال وہ جملہ تو ہوگا، تو اور جملے کے اندر یہ تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے کہ ضرور، یہ والا معنی پیدا کر دیتا ہے۔
اب یہ جو لام داخل ہو رہا ہے یہ ہمارا کس پہ داخل ہو رہا ہے؟ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیا مبتدا پہ داخل ہو رہا ہے یا خبر پہ داخل ہو رہا ہے. اچھا، ثابت اسم فاعل، اس کو ایک اور اسٹیپ اس کو ایک درکار ہے. یہ جو ثابت اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، دراصل یہ اس میں لام تاکید شامل ہے. دیکھیں یہ پورا یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ بن جائے گا خبر. اس کو دو حصوں میں کر لیں. یہ بن گیا خبر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو خبر بنا ہے یہ کس چیز کی خبر بنا ہے؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنا ہے، تو کیا کوئی پیچھے مبتدا تھا یا پیچھے کوئی ایسی کوئی اسم تھا؟ تو ہم اپنی عبارت میں دیکھتے ہیں، ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ انا کا اسم موجود ہے یہاں پہ، اور حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر، دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں حروف مشبہ بالفعل کا، ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر، یا ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انا ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم انا کو ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو سب کو جوڑ دیا. اب اس ترکیب کو دیکھیں آپ. اچھا، ایک ہمارے پاس ہے قسم، دوسری چیز ہمارے پاس آ رہی ہے ایک جملہ اسمیہ خبریہ. تو ترکیب تو بظاہر مکمل ہو گئی ہے، لیکن پھر یہ قسم کدھر جائے گی؟ میں نے کہا تھا جملہ آ جاتا ہے تو ترکیب مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر قسم نے کدھر جانا ہے؟ تو ہم اس کو یوں کہیں گے کہ یہ قسم ہے اگر، تو پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا اس کا جواب قسم. ٹھیک ہے. جواب قسم اور لمبا بننا ہے آگے، لیکن ابھی چونکہ اتنی عبارت ہے نا، ہم اتنی ہی عبارت کو فوکس کر رہے ہیں، بس سمجھیں کہ یہی عبارت ہمارے پاس ہے، سوائے اس کے کہ اس پہ والعصری داخل ہوا ہوا ہے. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس پورے کو جو پورا حصہ ہے نا یہ والا، یہ پورا ہمارے پاس بن جائے گا. پہلے اس کو جواب قسم بنا دیں، اور یہ پورا حصہ ہمارے پاس ہو جائے گا قسم اپنے جواب قسم سے مل کر، یہ قسم اپنی اس جواب قسم سے مل کر کیا بنے گی؟ جملہ قسم سے شروع ہوا ہے، قسمیہ. ٹھیک ہے. قسم کھائی جا رہی ہے تو انشائیہ. اتنی سی بات ہے. پھر وہی جملہ آ گیا، تو جملہ آنے کے بعد یہ ترکیب مکمل ہوئی. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ترکیب میں آگے کی عبارتوں کو بھی شامل کریں، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اس کا ترجمہ کر لیں، کیونکہ ہم ترجمے پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ترجمہ کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس میں تمام جتنے بھی الفاظ ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، ان سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. الگ الگ اس کا ترجمہ میں اوپر باکس میں لکھتا ہوں، دیکھیں آپ. اگر میں کہتا ہوں والعصر کا کیا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، تو والعصر کا ترجمہ ہمیں بنانے کے لیے جانا پڑے گا والعصر کی ترکیب میں. یہ دیکھیں، والعصر کی ترکیب میں ترجمہ کر کے آنا پڑے گا پہلے. اس کا ترجمہ یہاں کر کے آتے ہیں. اقسمو، اقسمو کا ہوگا ترجمہ انا سے اور اس کے فعل سے. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. ٹھیک ہے. قسم فعل مضارع ہے تو کھاتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس پورے کا ترجمہ ہوگا
یہ ہے ہمارے پاس ظرف مستقر، یہ پورا ظرف مستقر ہے نا، تو ہم پورے کا ترجمہ کریں گے عصر کی. اب عصر کو اردو میں کیا کہیں گے وہ ابھی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لفظ ب لفظ ترجمہ کر لیا، میں قسم کھاتا ہوں عصر کی. تو لہٰذا اس کا یہاں پہ ترجمہ آ جائے گا کہ میں عصر کی قسم کھاتا ہوں. ایک ترجمہ تو ادھر آ گیا. ٹھیک ہے، انا کا ترجمہ کر لیں. انا کو آپ کہتے ہیں بے شک. انسان کو انسان. لام چونکہ تاکید کے لیے آیا ہے، آپ اس کو ضرور کر دیں. ثابتن، امپورٹنٹ پوائنٹ اور غور طلب بات ہے، ثابتن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس. ٹھیک ہے، فی کا مطلب ہو گیا میں، اور خسر کا مطلب ہوتا ہے خسارہ، نقصان. جگہ ہے ادھر، انشاءاللہ ہو جائے گی. ایک لائن چاہیے بس ترجمہ لکھنے کے لیے. اب ذرا دھیان سے دیکھیں، یہ لیں نیچے کی لائن انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. سب سے پہلے والا کا ترجمہ کر رہا ہوں میں کہ میں چھوٹا ہو رہا ہو نا تو زوم کر کے تھوڑا بڑا کر لیے گا. عصر کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، کیا یہ ہے وہ پوری قسم جو کھاتا ہوں، اس کو یہاں لکھ دیا. ایسے لکھ دیا جیسے بنایا تھا حرف بحرف، لفظ بلفظ لفظی ترجمہ ایسے لکھ دیا. میں عصر کی قسم کھاتا ہوں، بے شک انسان ضرور میں خسارے. یہ ہے ترجمہ لفظ بلفظ. اب اس ترجمے کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ جو ہمارے ترکیب کے عین مطابق ہو. ٹھیک ہے، ترکیب کے عین مطابق ہونے کے لیے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، اور ہم مائک بند کریں. پہلے میں خسارے کو تو آپ یہ کر دیں، خسارے میں. اچھا، بنایا کیا تھا؟ یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنایا تھا نا. جملہ اسمیہ خبریہ جو ہوتا ہے اس کے ترجمے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں ہے یا ہیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انسان ہے تو آخر میں لگا رہا ہوں اپنے پاس سے ہے. یہ ہماری ترکیب میں نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے پاس سے لگایا ہے. اور ترکیب میں کہاں سے ثابت کریں گے؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہے لگاتے ہیں، آخر میں لگا دیا. اب ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ میں عصر کی قسم کھاتا ہوں، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے. ہو گیا ترجمہ. اب کوئی پوچھے بے شک کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ حروف مشبہ بالفعل ہے. کیا آپ نے اس کو حروف مشبہ بالفعل ڈکلیئر کیا تھا؟ یہ کیا ہوا ڈکلیئر. اچھا، پھر انسان، انسان تو انسان ہے، اس کا تو پوچھنے. ضرور کا لفظ کہاں سے آیا؟ ضرور کا لفظ لام تاکید کی وجہ سے آیا ہے. خسارے میں، خسارے میں کہاں سے آیا؟ میں یا رفی. اب بتائیں اس میں کہیں اس پوری، ذرا غور سے دیکھیں اس کو، اس پوری بات میں کہیں ثابت لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. کیا اس میں نے یہ ترجمہ کیا کہ میں عصر کی قسم کھاتا ہوں، بے شک انسان ضرور خسارے میں ثابت ہے؟ یہ تو نہیں لکھا نا. یہی ثابتن جو لانے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ نے آج بہت کام کی بات سیکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ ترکیب یہاں پہ مکمل ہوئی. جس کو جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس ترکیب کے اندر، وہ مجھ سے واٹس ایپ گروپ پہ ضرور پوچھے. والعصر ان الانسان لفی خسر کی ترکیب آج ہم نے مکمل کی. اب ہم اگلی ترکیب کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس ریکارڈنگ کو روک کے نئی ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں.